واقعی پھر ایسے شخص کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ سے گمان ہی اچھا نہیں رکھتا. جب تم نے اللہ سے گمان ہی اچھا نہیں رکھا تو ظاہری بات ہے اب اللہ کا معاملہ اور فیصلے بھی تمہاری طرف تمہارے گمان کے مطابق ہی آئیں گے. اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے، صدقہ کر رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ دعا مانگنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں تو لکھ ہی رہا ہوتا ہے. ہم اللہ کو نہیں بتا سکتے کہ یا اللہ جو میں مانگ رہا ہوں تجھے وہی دینا جو مجھے چاہیے ہے. یہاں پہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہماری جو امید ہوتی ہے نا، ہم سب کانشیسلی جانتے ہوئے نہیں، ہم سب کانشیسلی اللہ کو ایک قسم کا راستہ دکھا رہے تو کہ اللہ میں جو یہ چاہ رہا ہوں نا، یہ معاذ اللہ میں نے مانگے تو بس تم نے وہی کرنا ہے جو میں چاہ رہا ہوں. یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے اذن کو، اللہ کے فیصلوں کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. جو اس کی خواہشات دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، اللہ نے آخرت میں اکٹھی کی ہوئی تھیں، آج جب یہ دیکھے گا تو اس وقت یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. یا اللہ تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے میری دنیا میں خواہش کو پورا نہیں کیا. اگر میری یہ خواہش دنیا میں پوری ہو جاتی اور آج میری نیکیاں شارٹ ہو جاتی تو میں تو مارا گیا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا سے متعلق اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، کوئی کلپ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے کمنٹس میں نے کئی دفعہ پڑھا کہ مختلف قسم کے کمنٹس آتے ہیں. کچھ لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی تو میری دعا قبول ہوئی، میں نے یہ مانگا تو مجھے یہ مل گیا، میں نے یہ مانگا مجھے اتنے عرصے میں مل گیا. اور لوگ اپنے پازیٹیو ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ پھر کمنٹس پہ مینشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، میں تو اتنے سالوں سے یہ چیز مانگ رہی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی. پھر لوگ کچھ کہتے ہیں جی دعا کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، دعا سے کچھ نہیں ہوتا. تو ایک وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی جو دعا سے متعلق بڑے نیگیٹو کمنٹس وہاں پہ مینشن کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کر لی جائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا سے کچھ نہیں ہوتا، دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس چیز کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، چونکہ کوئی شخص مسلمان ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ کی قدرت کو جانتا ہو، اللہ کے علم کے بارے میں جانتا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اور ہر فیصلہ جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں، وہ اللہ ہی کرتا ہے، اس چیز پہ یقین ہو. تو جب ان تمام چیزوں کا یقین ہوتا ہے تو پھر ایسے مسلمان کو یہ بات کہنا زیب نہیں دیتا. اور یہ بہت سے لوگ جو دعا سے متعلق اس قسم کے فیڈ بیک دیتے ہیں تو آبویسلی بڑی ایک نیچرل سی بات اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ کوئی 1 سال سے مانگ رہا ہے، کوئی 2 سال سے مانگ رہا ہے، کوئی 5 سال سے مانگ رہا ہے، سالہ سال سے کوئی ایک چیز مانگ رہے ہیں اپنی زندگی میں اور ان کو وہ چیز نہیں مل رہی، یا ایک خواہش ہے ایسی جس کو وہ مانگ رہے ہیں اور وہ خواہش نہیں پوری ہو رہی. اور جب وہ مانگے جا رہے ہیں اور الٹا وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو کیا ہوتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم فرسٹریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نا امیدی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مایوسی کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں اپنی انرجیز ویسٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور جو میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں مجھے مل نہیں رہا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر آؤٹ آف فرسٹریشن اور مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں وہ معاذ اللہ ایسے کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انسان کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ایسی باتیں کہنا اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں میرے سے کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں میری کیوں نہیں سنتا. اتنے خطرناک کمنٹس ہیں یہ کہ ان کمنٹس کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے کمنٹس کرنا اور اس طرح کی بات کو زبان سے نکالنے پہ اگر کبھی ہوئی ہے تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ
یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا بہت سے لوگ جب اس قسم کا ایکسپیرینس فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے جو فنڈامنٹل مسٹیک بہت سے لوگ کرتے ہیں دعا سے متعلق، وہ کیا ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے اللہ سے گمان اچھا نہیں رکھتے۔ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی بڑا غلط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو جب انسان دعا کرنے سے پہلے یا دعا شروع کر رہا ہے یا دعا کے دوران بھی اس کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ جو مجھے، اللہ تو میری نوکری وہاں پہ کرا دے، یا اللہ ہمارے مالی حالات ٹھیک کر دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ میری شادی فلاں جگہ کرا دے، دعائیں کر رہا ہے یا کر رہی ہے، زبان یہ کہہ رہی ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ اللہ نے میری بات نہیں ماننی، میں نے پہلے بھی مانی ہے، پہلے بھی میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں لیکن پہلے بھی قبول نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہونی۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، زبان اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ یہ خیال ہے، یہ احساس ہے، یہ فیلنگ ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی اتنا غلط ہے کہ اس کی وجہ سے واقعی پھر ایسے شخص کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ سے گمان ہی اچھا نہیں رکھتا۔ جب تم نے اللہ سے گمان ہی اچھا نہیں رکھا تو ظاہری بات ہے اب اللہ کا معاملہ اور فیصلے بھی تمہاری طرف تمہارے گمان کے مطابق ہی آئیں گے۔ تو اپنے آپ کو یہ جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص ایک لمبی ریس سٹارٹ کرنے لگا ہے اور وہ ایک کمپٹیشن کے اندر ہے، اور ریس سٹارٹ ہونے لگی ہے اور وہ پہلے سٹیپ میں ہی نیچے گر جاتا ہے، اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں ریس جیت جاؤں گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دعا کرنا بھی شروع ہی کی تھی، آپ نے دعا کرتے وقت ہی یہ دل میں یہ احساس آ گیا کہ اللہ نے میری ماننی نہیں، تو سمجھے کہ آپ وہیں پہ ہی آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ کی دعا قبول نہیں ہونے والی۔ یہ ایک فنڈامنٹل کریکشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ سے دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ پازیٹیو گمان رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں کے اندر اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دعا مانگنا جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو دعا مانگنا ورسز دعا نہ مانگنا، اگر انسان کی زندگی میں دو سینیریوز آتے ہیں نا، کبھی کبھی جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کمپیریزن تو کر کے دیکھ لو۔ آپ اگر جب تک دعا مانگ رہے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی اس لیے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، ایک یہ سچویشن ہے، اور دوسری سچویشن ہے کہ آپ نے دعا مانگی ہی نہیں، مانگتے ہی نہیں، آپ نے چھوڑ ہی دیا۔ ہم ان دونوں سچویشن کو کمپیئر کریں۔ جب ان دونوں کو کمپیئر کریں گے تو دعا مانگنے میں انسان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا، دعا نہ مانگ کے انسان اپنا نقصان ضرور کر رہا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ورس کے سینیریو ایزیوم بھی کر لیتے ہیں کہ انسان کسی ایک چیز کی خواہش کرتا ہے اور اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا آج کل یہ کہ میری شادی ادھر ہونی چاہیے۔ لڑکیوں کے بھی کمنٹس آتے ہیں، لڑکوں کے بھی کمنٹس آتے ہیں، سر دعا کریں میری فلاں سے شادی ہو جائے۔ بھئی میں کیوں دعا کروں آپ کی شادی کے لیے؟ آپ اپنی دعا کے لیے خود شادی کے لیے کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ نے بہتر لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ لیکن مثال کے طور پہ اب یہ شادی کی دعا کر رہے ہیں، اب دعا کرنا شروع کی، کر رہے ہیں اور ایک طرف کیا دعا نہیں کر رہے، تو اگر یہ خواہش پوری نہیں بھی ہوتی، مثال کے طور پہ 2 سال یا 3 سال تک آپ دعا کرتے رہے، تو اس 2-3 سال میں اگر وہ خواہش پوری نہیں بھی ہوئی تو وہ 2-3 سال آپ نے بہت بڑا اجر تو کما ہی لیا پھر بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ دعا عبادت ہی ہے۔ تو جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس عبادت کا اجر آپ کو مل رہا ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اس عبادت کا اجر آپ کو مل رہا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے، صدقہ کر رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ دعا مانگنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں تو لکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں دعا مانگتے ہوئے نیکیاں تو جا ہی رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اگر دعا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں،
اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو دعا کرنے کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا گیا کہ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ اب جو شخص دعا شروع کرنے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہتا ہے، اور بھی اللہ کو بہت سارے ناموں سے یاد کرتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کہہ کے دعا مانگنا شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور مانگتا چلا جا رہا ہے، تو اگر ہم مان بھی لیں کہ اس کو وہ چیز نہیں ملی جو وہ مانگ رہا تھا، لیکن ہر دعا جو اس نے مانگی وہ اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہی از ناٹ لوزنگ اینی تھنگ، وہ اس کو اپنا کوئی نقصان نہیں کر رہا، بلکہ اگر وہ ظاہری طور پہ خواہش اس کی پوری نہیں بھی ہوئی تب بھی اس کو اجر تو مل ہی رہا ہے۔ اب وہ خواہش پوری کیوں نہیں ہو رہی وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ منیمم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے دعائیں جب ہم مانگتے ہیں نا، ہماری دعا جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بھائی دعا مانگنے میں ہمارا جا کیا رہا ہے؟ یا تو پیسے دے کے ہمیں دعا مانگنی پڑتی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پیسوں کو نقصان ہو رہا ہے، یا گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے اتنی دعائیں مانگی حاصل تو کچھ نہیں ہوا، الٹا مجھے اتنا ٹیکس دینا پڑ گیا۔ تو کوئی چیز تو ہمارے سے جا ہی نہیں رہی، مفت میں مانگ رہے ہیں، مانگ رہتے جا رہے ہیں، مانگتے رہو بھائی، آپ کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو تو اجر ہی مل رہا ہے نا کم سے کم درجے میں بھی۔ اب آتے ہیں اس کانسیپٹ کی طرف کہ جی جو لوگ کہتے ہیں دعا کا فائدہ نہیں ہے، کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ دعا سے متعلق جو ہے وہ بیان کیا، اور بہت ساری آیات ہیں جو دعا سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دو آیات ہیں، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے قرآن میں کہ جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور قرآن کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے تمام وعدے جو ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ تو ظاہر ہے جب اللہ کہہ رہے ہیں قبول کرتا ہوں تو پھر تو قبول ہوتی ہیں ہماری دعائیں۔ دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ملا نہیں، تو یہ ایک طرف ہے ایک سینیریو۔ اسی طریقے سے آپ احادیث بھی یہ ایڈ کر لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیادار اور سخی ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اب یہ آیات بھی دیکھ لیں، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں وہ مل نہیں رہا؟ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا جو دعا کی قبولیت کا کرائٹیریا اور کانسیپٹ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو دعا کی قبولیت کا کرائٹیریا ہے اس میں فرق ہے۔ ہم جو دعائیں چاہتے ہیں یا جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں نے جو چیز مانگی ہے مجھے وہی چیز ملنی چاہیے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہی ملنی چاہیے۔ دوسری کیا ہوتی ہے، جس وقت میں نے مانگی ہے مجھے اسی وقت میں ملنی چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے، جو سٹینڈرڈ یا جس معیار کی میں نے مانگی ہے مجھے اسی سٹینڈرڈ کی ملنی چاہیے۔ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے اس دعا کے پیچھے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، ٹھیک ہے، یا 20، اگر آپ اسپیسیفکلی کہیں تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یا اللہ مجھے ہونڈا سیوک چاہیے۔ اب
جب ہونڈا سیوک چاہیے تو اس میں ہمارے ذہن میں نا ہر چیز پوری پروگرامڈ ہوتی ہے، کب چاہیے ہے، کون سا ماڈل چاہیے ہے، اور کس سٹینڈرڈ کی چاہیے، ہر چیز ہمیں اپنی مرضی کی چاہیے. دوسری طرف یہ تینوں چیزیں اللہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا تمہیں وہی چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس سے وہی چیز مل بھی سکتی ہے، اس سے کم تر بھی مل سکتی ہے، اس سے بہتر بھی مل سکتی ہے، اور اس کا الٹرنیٹو کچھ اور بھی مل سکتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. اور وقت کا تعین بھی اللہ کرتا ہے. عین ممکن ہے اسی وقت مل جائے، بعد میں ملے یا کبھی بھی نہ ملے. اور تیسرا سٹینڈرڈ بھی اللہ ہی ڈیفائن کرے گا. مانگی تم نے ہونڈا سیوک تھی، تمہیں گاڑی چاہیے تھی نا، اللہ نے دے دی سوزوکی مہران، تو مل تو گئی گاڑی تمہیں، لیکن سٹینڈرڈ اللہ ڈیفائن کرے گا. تو یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں. ہم اللہ کو نہیں بتا سکتے کہ یا اللہ جو میں مانگ رہا ہوں تجھے وہی دینا جو مجھے چاہیے ہے. یہاں پہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہماری جو امید ہوتی ہے نا، ہم سب کانشیسلی جانتے ہوئے نہیں، ہم سب کانشیسلی اللہ کو ایک قسم کا راستہ دکھا رہے تھے کہ اللہ میں جو یہ چاہ رہا ہوں نا، یہ معاذ اللہ میں نے مانگے تو بس تم نے وہی کرنا ہے جو میں چاہ رہا ہوں. یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے اذن کو، اللہ کے فیصلوں کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ مانگنے والے کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کی یہ کیفیت ہو کہ مانگنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، بس تو دے دے جیسے تو چاہتا ہے، اور میں راضی ہوں تجھ سے جس حال میں بھی ہوں. تو یہ پہلا چیز ڈفرینس کیا ہے، وہ کرائٹیریا کا فرق ہے. ہم جو چاہتے ہیں دعا کی قبولیت، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. ایگزامپل سے ایک چیز سمجھاتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. آپ سوچیں ایک چھوٹا بچہ ہے، رات کا وقت ہے، اور وہ اپنے والد کو رات کے وقت کہتا ہے کہ جی مجھے چنا چاٹ کھانی ہے. اب والد کے پاس رات کے وقت آیا چنا چاٹ کھانی ہے، والد بھی پریشان کہ اس ٹائم پہ اس کو چنا چاٹ کی کہاں سے یاد آ گئی. والد نے سنا اور اگنور کر دیا. پھر دوسری بات وہ کہتا ہے جی کہ مجھے باہر جانا ہے کھیلنے کے لیے. اب رات کا وقت ہے، وہ کہتا ہے مجھے باہر جانا ہے کھیلنے کے لیے. والد نے وہ بھی اگنور کر دیا کہ کیا بات کر رہا ہے. اس کو یا بول بھی دیا کہ بیٹا یہ کوئی ٹائم ہے جانے کا، ابھی نہیں جا سکتے، سو جاؤ چپ کر کے. پھر کہتا ہے مجھے سائیکل چاہیے. تو اس کے والد کیا کہتے ہیں، بیٹا میں کہہ رہا ہوں سو جاؤ ابھی چپ کر کے، اور اس کو سلا دیتے ہیں. اب وہ بچہ جو ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے جو والد ہیں پتہ نہیں کس قسم کا باپ ہے، میں نے 3 چیزیں مانگی ایک چیز بھی نہیں دی، بڑا ظالم ہے. میرا اتنا دل چاہ رہا تھا چاٹ کھانے کا، اتنا دل چاہ رہا تھا باہر کھیلنے کا، سائیکل بھی چاہیے تھی، کوئی ایک چیز تو دے دیتے کم از کم. تو وہ اپنے والد کے بارے میں کیا سمجھتا ہے کہ بڑا ظالم انسان ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے. اگلا دن آتا ہے، والد صاحب آفس سے واپسی پہ جو ہے وہ کیک لے کے آ جاتے ہیں، اور اپنے اس بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا ایک کیک کھا لو، تم نے کل چاٹ مانگی تھی نا، اس چاٹ کے بدلے میں تمہارے لیے کیک لے کے آیا ہوں، کیونکہ تمہارا گلا بڑا خراب ہے، تم ابھی چاٹ نہیں کھا سکتے. اگر تم چاٹ کھاؤ گے تو تمہارا گلا مزید خراب ہو جائے گا اور تمہاری تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس لیے میں تمہارے لیے کیک لے کے آیا ہوں. اب اس کی پہلی خواہش تھی چاٹ کی، والد نے اس کے بدلے میں اس کو کیک دے دیا. وہی چیز نہیں ملی بلکہ ڈفرینٹ چیز دے دی. ویکینڈ آیا، والد صاحب خود شام کا وقت آیا تو بچے کو کہتے ہیں چلو آؤ تمہیں باہر لے کے جاؤں کھیلنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ایگزامس چل رہے تھے، اس وقت تم باہر اگر کھیلنے کے لیے جاتے تم ایگزام میں فیل ہو جاتے، اب تمہارے ایگزامس ختم ہو گیا، آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، جتنی دیر تم نے کھیلنا تم کھیلو. بچہ خوش ہوتا ہے، اب وہ کھیل رہا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام سے کھیل رہا ہے، دوسری خواہش بھی پوری ہوگی، لیکن وقت کس کا ہے؟ والد کی مرضی کا. تیسری خواہش سائیکل چاہیے. مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال بعد جا کے والد صاحب ون گڈ ڈے آفس سے واپس آتے ہیں، آتے ہوئے ایک بڑی زبردست سائیکل جو ہے وہ ایک لے کے آتے ہیں، اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لو تم نے سائیکل مانگی تھی، 3 سال پہلے تم نے مجھ سے سائیکل مانگی تھی، یہ لو میں تمہارے لیے سائیکل لے کر آیا ہوں. اب بچہ بھول بھی گیا ہو سکتا ہے مانگ کے، لیکن والد صاحب کو یاد تھا کہ اس نے سائیکل مانگی تھی، اور اس کو سائیکل دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ جس وقت تم نے سائیکل مانگی تھی نا تم اس وقت بہت چھوٹے تھے. ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ جو اتنی زیادہ ٹریفک ہے، اگر تمہیں سائیکل اس وقت دلا دیتے تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے، کہیں باہر تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے. اب تم سمجھدار ہو گئے ہو، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو،
تو یہ لو سائیکل لو اور اب تم جو جتنے بھی سائیکل چلانے تم چلاؤ. اب اس میں تین چیزیں تھیں. مانگی اس نے 3 چیزیں, لیکن تینوں چیزوں کے اندر والد صاحب جو تھے وہ چونکہ تجربہ کار تھے, ایکسپیرینس تھے, علم رکھتے تھے, انہوں نے دنیا کے نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہیں, حالات دیکھے ہوئے ہیں, مختلف تجربات سے گزرے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس کی بنیاد پہ اس کے والد نے جو اس کے لیے جس وقت جو چیز بہتر سمجھی انہوں نے اپنے حساب سے ڈیسیژن کر کے اس بچے کی اس خواہش کو پورا کیا. یہی معاملہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم مانگتے ہیں اللہ سے, جو بھی چیز مانگتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو کیا دینا ہے, وہ اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ایک حدیث بھی ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے کوئی ایک چیز عطا کر دیتا ہے. پہلی چیز کہ اس کی دعا کو دنیا میں ہی جلد قبولیت عطا کر دے, یعنی اس نے جو چیز مانگی تھی ہو سکتا ہے دنیا میں ہی اللہ جلد اس کو وہی چیز دے دے جو بندہ مانگ رہا ہے. یہ پہلا سینیریو ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے بدلے میں آنے والی کسی مصیبت کو جو ہے وہ ٹال دے, یہ دوسری سینیریو ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھ لے, یعنی اس کے لیے اجر کے طور پہ آخرت میں رکھ لے. اب ذرا آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے, ہم ذرا ریئل ٹائم دیتے ہیں. ہوتا کیا, کسی شخص نے دعا مانگی مثال کے طور پہ, یا اللہ مجھے گاڑی دے دے. اب جو ہی یہ دعا مانگتا ہے تو یہ دعا اللہ کے پاس پہنچتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے گاڑی مانگ رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے, عالم الغیب والشہادہ, وہ تو غیب کا بھی علم رکھتا ہے, ماضی کا بھی علم رکھتا ہے, پریزنٹ جو حال ہے اس کا بھی علم اس کے پاس ہے, فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم اس کے پاس ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ماضی جو گزر گیا اس کے بارے میں تو چلے ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہو چکا, پریزنٹ میں جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہم جس کی بیس پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو فیوچر ہے, ابھی سے 1 منٹ بعد کیا ہوگا, ابھی سے چند سیکنڈز کے بعد کیا ہوگا, اور یہ سیکنڈز کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی زندگیاں سیکنڈز میں بھی ختم ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی اور ہم نے سنا ہے. اب تو سوشل میڈیا پہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک کلپ آتا ہے کہ بندہ بات کر رہا ہے, کہیں پہ اچانک بام بلاسٹ ہوا, کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا, ودن سیکنڈز کیا ہوا, بندہ ختم ہو گیا. تو ہماری جو ساری ہماری ویزیبلٹی تو اگلے چند سیکنڈز کی بھی نہیں ہے. تو ہم کیسے اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو چیز مانگ رہا ہوں ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے, جو ہی ہماری دعا اللہ کے پاس جاتی ہے, اب اللہ کے پاس پورا ہمارا فیوچر کا ٹریک اللہ کے سامنے ہے. آج سے لے کے مرتے دم تک میری زندگی میں کیا کیا سچویشن ہونی ہے وہ اللہ کے سامنے سب کھلا ہوا ہے, ہر بندے کا کھلا ہوا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کو کوئی کنفیوژن ہو کہ اس بندے نے مانگے تو اس کا فیوچر کیسا ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا, لیکن اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب جو ہی ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا پہنچتی ہے تو اللہ کے سامنے چونکہ فیوچر کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے گاڑی مانگی ہے, اچھا اس کا جو ہے وہ آگے فیوچر میں کوئی مشکل ہے یا مصیبت ہے, نہیں ہے, اس کا آخرت کیسی لگ رہی ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو گاڑی دے دو, اس وقت اس کے لیے گاڑی لینا بہتر ہے, اس کے لیے اچھی بات ہے. اللہ نے فیصلہ کیا, اللہ نے گاڑی دے دی, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے گاڑی بہتر ہے, لو. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی مانگی یا کسی نے دعا کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا فیوچر اس کا کیا ہے, اللہ کو پتہ ہے. اور یہ دیکھنے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو کوئی الگ سے جا کے کوئی فائل کھولنی پڑتی ہے, اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہر وقت ہر انسان کا ہر چیز سامنے فیوچر کی کھلی ہوئی ہے. تو جو ہی اللہ نے دیکھا کہ بندہ دعا کر رہا ہے گاڑی کی, لیکن اگر اس کو میں نے گاڑی دے دی تو اس کا جو ہے یہ 2 مہینے بعد بڑا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب اگر اس کو میں نے گاڑی دے دی اور ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا میجر ایکسیڈنٹ ہو, اور اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو کہ یہ ساری زندگی کے لیے پیرالائز ہو کے بستر پہ پڑا رہے گا.
یعنی ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اس کی زندگی میں. اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اگین میں یہ صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. اللہ کے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے. فائنل فیصلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, کیا کمبینیشن چل رہا ہوتا ہے, کیا ڈیسیجن ہے, کیا کریڈٹ, یہ سب اللہ جانتا ہے. لیکن میں صرف بیسک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اب اللہ نے دیکھا کہ اس کے آنے والے وقت میں اس کے اوپر اتنی مصیبت آنی ہے, تو اللہ کیا کہتا ہے, اس بندے کو اس مصیبت سے بچا لو. اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو میں گاڑی نہیں دیتا, بلکہ اس کے بدلے میں اس کو جو آنے والا بڑا ایکسیڈنٹ ہے میں اس کو اس سے بچا لیتا ہوں. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے ہمارے دماغ پہ صرف گاڑی سوار ہے, گاڑی چاہیے, گاڑی چاہیے, گاڑی چاہیے. ہمیں تو آگے کا وہ پتہ ہی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ بتا دے, فار ایگزامپل اگر کسی بھی طریقے سے, حالانکہ ایسا کوئی راستہ موجود نہیں ہے کہ کوئی فیوچر کے بارے میں کسی کو بتا سکے, یہ شرک ہے. اگر کوئی انسان کسی کو فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے, یہ بالکل کھلا شرک ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں, اگر کوئی ایسا راستہ ہوتا جس میں ہمیں پتہ لگ سکتا ہوتا کہ اگلے 2 مہینے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور گارنٹی ہوتی ہے انفارمیشن اس چیز کی, تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم گاڑی لینا پسند کرتے یا اپنے آپ کو اس ایکسیڈنٹ سے بچانا پسند کرتے؟ تو ہر انسان کیا کہے گا, گاڑی نہیں چاہیے بھائی, مجھے اپنی زندگی عزیز ہے, میں ساری زندگی بستر پہ پڑا رہنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو بہتر ہے کہ مجھے گاڑی نہیں ملی. بلکہ اس پہ کیا ہوگا, اس وقت گاڑی نہ ملنے پہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ گاڑی نہیں ملی, کیونکہ یہ مل جاتی تو 2 مہینے بعد ایکسیڈنٹ ہوتا, گاڑی بھی برباد ہوتی اور میری زندگی برباد ہو جاتی. لیکن چونکہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے اور اللہ کو اس چیز کا علم ہے, تو اللہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے اور اللہ فیصلہ کرتا ہے. تو کیا پتہ لگا کہ پہلی سچویشن کیا ہے کہ جو مانگی تھی اللہ نے دے دی. دوسری سچویشن, اللہ نے گاڑی نہیں دی لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کسی بڑی مصیبت کو ہماری زندگی سے جو وہ ٹال دیا. تیسری سچویشن کیا ہے, اللہ کیسے رسپونڈ کرتا دعا کو؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری جو فیوچر کی زندگی ہے وہ صرف دنیا تک کی نہیں ہے. اللہ کو ہر انسان کی پیدائش سے لے کے اس کا جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے, یا وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے, وہاں تک کی ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے ہر شخص کے بارے میں. اللہ کو پتہ ہے کہ کون شخص جنت میں جائے گا, کون شخص جہنم میں جائے گا. وہ اس لیے نہیں کہ اللہ خود ڈال رہا ہے, بلکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے فیوچر میں کون کون سا راستہ اختیار کرے گا, اور یہ راستہ اختیار کرنے کے بعد اس کو جنت میں لے جائے گا, اور یہ بندہ غلط راستہ اختیار کرے گا اور اس کی اپنی چوائس کی وجہ سے اس نے غلط راستہ اختیار کیا تو یہ راستہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. یہ سارا ٹریک اللہ کے سامنے بالکل کھلا ہوا ہے ہر انسان کا. اب ہم جب دعا مانگتے ہیں تو پہلی سچویشن کہ اللہ نے کیا کیا, گاڑی مانگی, گاڑی نہیں دی. اچھا کوئی حادثہ ہونا تھا, وہ بھی نہیں تھا ایسا سچ کوئی, وہ بھی اللہ نے وہ بھی چیز یہاں سے نکل گئی. اب تیسری سچویشن کیا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جو گاڑی مانگ رہا ہے اس کے تو آخرت میں نمبر بڑے شارٹ ہیں, اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں. اس کو اگر گاڑی مل گئی, دنیا کی ساری خواہشات مل گئیں اور سب کچھ اس کا پورا بھی ہو گیا, لیکن مرنے کے بعد یہ تو جہنم میں چلا جائے گا. اب اللہ چونکہ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کے لیے ہر ممکن ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. اللہ نے اپنی رحمت کے بہت سارے دروازے اسی لیے کھلے رکھے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش کر کے بھی جو ہے جہنم سے بچ جائے, جنت میں چلے جائیں. اور اس کی دلیل کیا ہے, آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کہ نیکی کرو تو نیکی کے بارے میں کیا فرمایا کہ کم سے کم 10 گنا اجر اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا اجر بھی آتا ہے. لیکن گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو 1 گناہ کے بدلے میں 1 گناہ لکھا جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ تھوڑی سی محنت پہ زیادہ کامیابی دے رہا ہے اور تھوڑی سی غلطی پہ تھوڑی سی پکڑ کر رہا ہے. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے کامیاب ہوں. اب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ تو آخرت میں اس کے نمبر شارٹ ہو رہے ہیں, تو اس کو میں دنیا میں گاڑی نہیں دیتا, اس کا گاڑی کے بغیر گزارا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, یہ تھوڑا سا اسٹرگل کرے گا لیکن ہیل مینیج اٹ. لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو گیا نا اور یہ جہنم میں چلا گیا تو پھر وہاں پہ اس کو اتنا عذاب ہونا بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے لیے.
اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دعاؤں کو آخرت میں اکٹھا کرتا رہتا ہے. اب دعا مانگی، گاڑی مانگی، نہیں ملی، آخرت میں اکٹھی ہوگی. فلاں جگہ شادی کرنی تھی، نہیں ہوئی، آخرت میں اکٹھی ہوگی. پیسے چاہیے تھے، نہیں ملے، آخرت میں اکٹھے ہو گئے. گھر مانگتے رہے، نہیں ملا، آخرت میں اکٹھی ہو رہی. اب دعائیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بندہ دنیا میں فرسٹریٹ ہو رہا ہے بلا وجہ. میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے. ہر دعا یہ مانگ رہا ہے، دنیا کی ہر خواہش مانگ رہا ہے، اور سوچیں ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی دنیا کی کوئی ایک خواہش بھی پوری نہ کرے. لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندہ اس کی ساری دعائیں اللہ اکٹھی کیے جا رہا ہے. اور اب سوچیں کہ اگر یہ اتنا بڑا اجر جو اس کا اکٹھا ہوا رہا ہے، اور یہ اللہ سے بدگمانی کرنا شروع کر دے، نا امیدی لگا لے، تو وہ سب دنیا بھی ضائع ہوگی اور آخرت بھی ضائع ہوگی. لیکن اگر یہ اللہ سے امید اچھی رکھتا ہے اور مانگتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ دنیا سے چلے گئے، قیامت کا وقت آیا، قیامت قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے کہے گا ہاں بھی لے کر آؤ اس کا نام اعمال، دیکھو اس کی نیکیاں کیا ہیں، اس کے گناہ بھی لے کر آؤ، نیکیاں بھی لے کر آؤ. اب جب اس کی نیکیاں جو ہے وہ دکھائی جائیں گی، تولی جائیں گی، نمازیں رکھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج اس کے نام آئے، اس نے حج کیا تو حج اس کے نام اعمال میں رکھا جا رہا ہے، ترازو میں رکھا جا رہا ہے، اور نیکیوں والا جو پڑ رہا ہے اس میں ڈالی جا رہی ہیں چیزیں، جو بھی اس کی نیکیاں سب ڈالی جا رہی ہیں. دعا سے متعلق تو ہم نے سوچا نہیں تھا، دعا بھی کوئی نیکی تھی. اب سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو گناہوں اور نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ برابر ہو جائے، گناہوں اور نیکیوں والا پلڑا برابر ہو جائے. ساری عبادات ڈال دیں، سارے گناہ ڈال دیے، اب اس کا نیکیوں اور گناہوں والا پلڑا کیا ہوا؟ برابر ہو گیا. اب وہاں پر جب کہا جائے گا اس کی کچھ دعائیں بھی تھیں، ان دعاؤں کو بھی تو لے کر آؤ. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایسی کنورسیشن کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ دعا سے متعلق آخرت میں ایسی ہوگی، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہ بتا رہا ہوں کہ دعائیں بھی آئیں گی نا. اس نے دعائیں بھی کی تھی، اب اس کی دعائیں اس کے نام نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جا رہی ہیں. یہ میں نے فلاں گاڑی مانگی تھی، اوہو یہ تو گاڑی کی خواہش پوری ہوئی تھی، یہ اللہ نے میری دعا سیو کی ہوئی ہے، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو. یہ میں نے گھر مانگا تھا، وہ اس کے بدلے میں یہاں پہ سیو ہوئی ہے میری دعا، اس کے نام اعمال میں ڈال دو، اس کے پلڑے میں ڈال دو نیکیوں کے. اب ڈل رہے ہیں، کیا ہوا کہ یہ ناکام ہو رہا تھا اپنی دعاؤں کی وجہ سے. جو اس کی خواہشات دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، اللہ نے آخرت میں اکٹھی کی ہوئی تھیں، آج جب یہ دیکھے گا تو اس وقت یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. یا اللہ تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے میری دنیا میں خواہش کو پورا نہیں کیا. اگر میری یہ خواہش دنیا میں پوری ہو جاتی اور آج میری نیکیاں شارٹ ہو جاتی تو میں تو مارا گیا تھا، اور دنیا کی زندگی تو میری گزر ہی گئی. وہ جو میں 60-70 سال میں نے مشکل میں گزارے، چلیں کوئی بات نہیں، اب تو میں آخرت میں ہوں، تو اصل زندگی تو یہ ہے. تو یہاں پر مجھے وہ دعائیں جتنی اس وقت مجھے فائدہ دے رہی ہیں، اگر دنیا میں مجھے وہ چیزیں مل جاتی تو دنیا میں مجھے اتنا فائدہ نہیں ملتا. تو اس وقت یہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے کوئی بھی دعا میری خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوئی، اللہ نے ساری کی ساری میری آخرت میں جہاں پہ اکٹھی کر دی. اور یہ بھی خواہش کرے گا کہ اگر کوئی میری ایسی دعائیں تھیں جو دنیا میں خواہش پوری ہوئی، کہ کاش کہ وہ بھی نہ پوری ہوئی ہوتی، آج وہ بھی میری یہاں پہ اکٹھی ہوتی تو آج میرے درجات بھی بلند ہو جاتے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ دعا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہماری دعا جو ہے کوئی بھی ضائع نہیں ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو 3 طرح سے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں یقین رکھنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے. ڈیسیژن اللہ کا ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ کے فیصلوں کے تابع اگر ہم کر لیں گے تو ہمیں اپنی ہر دعا پہ سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، اور اللہ سے مانگنے کی جو رغبت ہے اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا کہ میری کوئی بھی ایفرٹ ضائع نہیں ہو رہی، تو اس کا موٹیویشن لیول بھی بڑا ہائی ہوتا ہے. جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا نا کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں لیکن مجھے اپنی محنت کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا موٹیویشن لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ نہیں، میری ہر دعا کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ اجر مل رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ میری جو ہے وہ دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی فارم اللہ تعالیٰ میرے لیے سیو کر رہا ہے، تو انسان اس میں دعائیں مانگتا رہے گا. آخری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ دعا سے متعلق جو اکثر ہم لوگ
یہ جو فرسٹریشن کا لیول ہوتا ہے نا وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جلد بازی کرتے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ بس ہمیں فوراً ہی وہ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. اور پھر فرمایا کہ جب تک وہ دعا کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے تو میری دعا قبول کی نہیں، اور وہ نا امید ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. یہ جلد بازی ہے. تو کیا اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے. جو چیز مل گئی، خواہش پوری ہو گئی، جو مانگی تھی وہ خواہش پوری ہو گئی، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں دے دیا. اور جو ہم نے مانگی تھی اور ہمیں پوری ہوتی ہوئی نہیں نظر آئیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ مجھے پوری امید ہے، تیری رحمت سے امید ہے کہ اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کوئی مصیبت ٹال دی ہوگی. اور اگر کوئی مصیبت بھی ٹلتی ہوئی نظر نہیں آئی تو پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے آخرت میں ذخیرہ کیا ہے. تو دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے، اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے، پازیٹیو طریقے سے مانگنا ہے. اور اگر ہماری خواہشات پوری نہیں ہوئی تو کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی اور اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اللہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ دعا سنتا ہے، اور وہ ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنے قدرت کے حساب سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. ہاں ایک کنڈیشن ضرور ہے کہ اپنے جو کمائی ہے اس کو حلال رکھیں. جو شخص رزق حلال کماتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو حرام رزق کماتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور احادیث سے ہمیں دیکھیں سبحان اللہ یہ رزق حلال کتنی اہم چیز ہے، اور یہ حرام کھانا جو ہے اتنی جو ہے وہ گندی چیز ہے، ہمیں اس کی ریلائزیشن نہیں. کہیں پر بھی ہمیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میں زانی کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں قاتل کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں ڈاکو کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں شرابی کی دعا قبول نہیں کرتا. کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. لیکن ان تمام گناہ کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں ان کی دعا قبول نہیں کرتا. لیکن جو حرام کمانے والا ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے اور پرگندہ حال ہوتا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے، کپڑے بھی گندے ہوئے اور اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کیوں سنے جب کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا کپڑا بھی حرام. تو کیا پتہ لگا کہ جو شخص حرام کمائی کرتا ہے، حرام کمانے والے کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. ورنہ بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بھی اللہ نے کسی بھی اور گناہ کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا. تو اپنی کمائی کو حلال کریں. اگر حرام کماتے ہیں، اور حرام کمانے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی، لوگ اکثر ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حرام کما رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ ہم حرام کھا رہے ہیں. رشوت حرام ہے. اسی طریقے سے جو کام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے وہ کام پورا نہیں کیا اور آپ نے پیسے کھانا شروع کر دیا، حرام ہے. آپ نے بزنس کا لین دین کیا تھا، کسی سے آپ نے کمٹمنٹس کی تھی کہ میں نے تمہاری پیمنٹ کرنی ہے، اور اس کی پیمنٹ کھا گئے، اس کو پیمنٹ نہیں کی، تو آپ نے حرام کمایا. کسی سے آپ نے پیسہ ادھار لیا تھا، ادھار لے کے واپس جان بوجھ کے نہیں کر رہے آپ، اور اس پیسے کو آپ کھا رہے ہیں اور اپنے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو اتنی ساری حرام کی فارمز ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں. ہمیں اپنی کمائیوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. علماء سے اور مفتی حضرات سے پوچھیے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کمائی کا طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ پیسہ میں نے فلاں سے اس طرح سے غبن کر کے جو کھایا تھا اس کا کیا حل ہے. تو اگر زندگی میں حرام کمائی ہے تو حرام کمائی کرنے والے کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. باقی یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہیں ان پہ بھی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا دنیا میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس کا اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اور مرتے وقت جو ہے کلمہ نصیب فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.